پریس کانفرنس کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں آپ تمام میڈیا کے معزز دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہماری پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے. اس وقت میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا جو ہمارے ساتھ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. رانا نوید شکور صاحب ہیں جن کا تعلق بن قاسم ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اجمل افضل صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جو کہ لانڈی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں. محمد علی صاحب ہیں. محمد علی صاحب جو ہیں وہ فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ انجینئر نثار صاحب ہیں. انجینئر نثار صاحب سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی. انجینئر نثار احمد صاحب سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں. میرا نام سلیم الزمان ہے. میں نے آپ سے تعارف کرایا تھا. کورنگی ایسوسی ایشن کا صدر ہوں میں. میرے ساتھ عبد الحادی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جو کہ سائٹ ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں. اور فیصل معیز صاحب ہیں جو کہ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں. تو جو ہمارا کراچی انڈسٹریل فورم ہے یہ 7 انڈسٹریل ایسوسی ایشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور تمام یہاں کی جو کراچی کی انڈسٹریز ہیں اس کی ایک یہ نمائندہ ہماری جماعت ہے. آج آپ لوگوں کو ہم نے زحمت دی ہے. جو سوئی گیس کا مسئلہ آپ لوگ بھی اس کی کوریج کر رہے ہیں. ایک انڈسٹری اس وقت فیس کر رہی ہے اور بڑی شدید کرائسس ہے. جو نان ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جس کو کیپٹیو پاور کی سپلائی حکومت نے بند کر دی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اس پہ میڈیا پہ کچھ آواز اٹھائی تھی. اس کے جواب میں ندیم باور صاحب کی بھی ایک ویڈیو میسج آیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ سوئی گیس کمپنی کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے ہم نے ٹکرز دیکھے اور اس کے اندر کچھ انہوں نے باتیں کہیں جو کہ حقائق پہ مبنی نہیں ہیں. اور کچھ آپ کو ایسے فیکٹس ہیں جو ہم بتانا چاہیں گے کہ کیا اس میں کرائسس کی صورتحال ہے, کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے. دیکھیے جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی نیگوسیشنز ہوئیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ آپ 5 مہینوں کے لیے یعنی اکتوبر سے لے کے آپ فروری تک کے لیے جو گیس کے ریٹس ہیں اس میں انکریز کر دیں. تو ایکسپورٹ انڈسٹری نے اس بیسس پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کاسٹ فیکٹر تو آ رہا تھا, اس کا کاسٹ کا بہت بڑا امپیکٹ تھا, لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت آرڈرز کو میٹ کرنے کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. ایک کووڈ کی وجہ سے اور کنٹریز کا بینیفٹ بھی ہمیں ایک تھوڑا بہت ایک حد تک ملا تھا تو اس کو بھی ہم کیپچر کرنا چاہ رہے تھے. تو انڈسٹری نے اس وقت کاسٹ کی فکر کیے بغیر حکومت سے ایک بات طے کر لی کہ ٹھیک ہے آپ کا جو ریٹ, ہمارا جو ریٹ ہے وہ 786 روپے پر MMBTU ہے, ہم اس کو بڑھا کے 930 روپے پر MMBTU کر لیتے ہیں ریٹ کو. اور اس بات پہ ایگری اس لیے کیا گیا تھا کہ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس کے بعد گیس کی شارٹیج نہیں ہوگی اور جو ہنگامی بنیاد پہ ارینجمنٹس ہیں وہ ارینجمنٹس کر لیے جائیں گے. بدقسمتی سے وہ ارینجمنٹس نہیں کیے گئے, اس کے باوجود کہ انہوں نے گیس کے ریٹس بڑھوا لیے تھے, ایگری کر لیے تھے اور بڑے ہوئے گیس کے نرخ جو ہیں وہ 1 اکتوبر سے انڈسٹری برداشت کر رہی ہے. جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ ریٹس پے کر رہی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس کی بائنگ نہیں کی اور جو ایمرجنسی بیسس کے اوپر اس کے ارینجمنٹس کرنے تھے وہ انہوں نے مکمل نہیں کیے, جس کی وجہ سے ملک میں ایک گیس کی ایک بحران پیدا ہوا اور اس کا جو سفررز ہیں وہ اس وقت کراچی کی انڈسٹری ہے. یہاں پہ میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں انڈسٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, انڈسٹری میں بھی ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں, ہم لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, ہم خود ڈومیسٹک کنزیومرز بھی ہیں, ہم خود انڈسٹریل کنزیومرز بھی ہیں. تو اس کے اندر اگر انڈسٹری کا پہیہ رکتا ہے تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ خالی انڈسٹریلسٹ کو نقصان ہوگا, اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا, پورے ملک کے ریونیوز کو ہوگا. اچھا, اس کے اندر ایک اور بات میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ انہوں نے انڈسٹری کو, ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ تو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا, تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو تو فوری طور پہ یہ لوگ بند نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو نان ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ ان کے کیپٹیو پاور کے لیے استعمال کی جانے والی گیس کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ختم کر دیں اور آپ کیپٹیو پاور کے لیے گیس کو استعمال نہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ بات کسی طریقے سے قابل قبول نہیں تھی اور کسی طریقے سے ممکن بھی نہیں تھا کہ کیپٹیو پاور کے لیے جو استعمال کی جانے والی گیس ہے, چاہے وہ نان ایکسپورٹ انڈسٹری کیوں نہ ہو, اس کے اندر کیپٹیو پاور کے لیے استعمال کی جانے والی گیس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے اندر ہمارے پاس جو نان ایکسپورٹ انڈسٹریز آتی ہیں جن کی انہوں نے گیس پھر کاٹی, اس کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز بھی تھیں یعنی ادویات بنانے والی کمپنیاں, اس کے اندر کھانا بنانے والی کمپنیاں بھی تھیں جو فوڈ سپلائی چین کا حصہ ہیں,
اس کے اندر وہ کمپنیاں بھی تھیں جو ایکسپورٹرز کے لیے را مٹیریل یا مختلف پروڈکٹس تیار کرتی ہیں. تو اگر انہوں نے نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی بند کیا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بھی جا کے ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اس کے اوپر آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ لوکل انڈسٹری کے اوپر بھی پڑتا ہے. لوکل آپ کے جو سپلائی چین ہے وہ پورے ملک کی ڈسٹرب ہو جائے گی. اگر آپ کی ادویات بنانے والی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو کیپٹو پاور کے لیے یا پاور جنریشن کے لیے گیس نہیں ملتی, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ انڈسٹریاں, کیا یہ کمپنیاں اب اپنی کمپنی بند کرنے کے بعد دوائیاں بھی ہم پاکستان اب امپورٹ کرے گا؟ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں جائے گا اگر ہم یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈسٹری کا پہیہ رکتا ہے تو اس سے سفرر کون ہوگا؟ اس سے ہمارا ملک سفرر ہوگا, اس سے ہمارے جو ورکر ہیں وہاں پہ جو لیبر کام کر رہی ہے اس سے لیبر سفرر ہوگی. اور لیبر, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ڈومیسٹک کنزیومر کو گیس سپلائی کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈومیسٹک کنزیومر کو گیس سپلائی کریں. ہم بھی تو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں, ہم بھی تو ڈومیسٹک کنزیومر ہونے کے ناطے ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یا ہمارے ورکرز کے گھر پہ گیس کی سپلائی بند ہو جائے, یا ہمارے ملک کے باقی حصوں کے اندر جو سردی کے اندر لوگ سفر کر رہے ہیں یا کراچی میں جو لوگ سردی میں سفر کر رہے ہیں ان کی گیس بند ہو جائے. لیکن یہ گیس کی قلت آپ نے پیدا کیوں ہونے دی؟ گیس کی قلت کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا تھا. آپ کے پاس وسائل موجود تھے. ہم نے ٹرمینل سے بات کی, جو ایل این جی امپورٹ ٹرمینلز ہیں, ہمیں وہاں سے بھی پتہ چلا کہ گیس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ وہاں پہ یقینی بنائی جا سکتی ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے, وہ گیس کو مزید گیس کو امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. پائپ لائن کے اندر بھی گنجائش موجود ہے. تو غرض یہ کہ آپ کے پاس کیپیسٹی موجود تھی, اگر آپ ٹائملی ارینجمنٹس کر لیتے تو یہ گیس کا بحران پیدا نہیں ہوتا. کووڈ کے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ انڈسٹری نے کس طریقے سے قرضے لینے کے بعد اپنے امپلائیز کو سیلری دی. دنیا بھر میں کتنی ان امپلائمنٹ ہوئی اور کتنی زیادہ بے روزگاری ہوئی. اس کے باوجود انڈسٹری نے قرضے لیے, جو حکومت نے اسکیم نکالی تھی 3% پہ قرضے کی, قرضے لے کے اپنے امپلائیز کو سیلریز پے کی, اور آج تک وہ اس کے جو قرضوں کی قسط ہے وہ اس کو بھگت رہے ہیں. اس کے باوجود ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والا ورکر ان امپلائی نہ ہو, ہمارا سسٹم ایک چلتا رہے, ہمارا ملک چلتا رہے. دنیا بھر میں جو ہوا وہ ہم نے سب نے دیکھا, اور پاکستان میں جس طرح سے ایک امپلائمنٹ کا سلسلہ چلتا رہا وہ بھی ہم نے دیکھا. اس کے باوجود اب اگر گیس کا ایک نیا بحران پیدا کر دیا جائے گا اور اگر مزید انڈسٹری بند ہو جاتی ہے تو انڈسٹری اب مزید قرضے لے کے ورکرز کو ریٹین نہیں کر پائے گی. اگر خدا نخواستہ اس سے امپلائمنٹ لاس ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی جو حکومت ہے وہی ہوگی. نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو تو انہوں نے ایک کر ہی دیا تھا بند, لیکن اس کے بعد پھر ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بھی جو سنڈے کا ایک نوٹیفیکیشن تھا وہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ سنڈے کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو بھی بند کیا جائے گا. جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کا سنڈے کا کیپٹو پاور کے لیے نوٹس آیا وہ انہوں نے پھر سنڈے والے دن ہی ودرا کر لیا. وہ پہلے آیا تھا 2-3 دن پہلے آیا تھا, اور سنڈے والے دن اس کو ودرا کر لیا. اب سنڈے والے دن کا نوٹیفیکیشن ہے کہ سنڈے کو گیس بند ہوگی. ظاہر ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے اپنے یہاں لیبر کو اس دن چھٹی دے دی تھی, اس دن انڈسٹری بند کر دی تھی, اور دن میں کسی وقت ایک اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ آپ اس کو انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں. تو وہ صرف ایک آئی واش تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کیونکہ دن کے بیچ میں اگر آپ کا ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس ٹائم پہ تو انڈسٹری کو دوبارہ ری آپریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ کچھ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اصل حقیقت کیا تھی کہ یہ گیس کا بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے. اس میں انڈسٹری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, بلکہ ہمیں ایسی باتیں سننے میں آ رہی تھی, ہمیں پتہ ایک آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یہ اب کے بحران ہوگا جس کو سنبھالا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم وارننگز الرٹ ایشو کیے جا رہے تھے. اکتوبر سے سپٹمبر سے ہم حکومت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اس مسئلے کو دیکھیں, اس کی طرف آپ کچھ نظر ثانی کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے, لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اسی حوالے سے کچھ مزید فیکٹس اینڈ فگرز بتانے کے لیے جو سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں میرے ساتھی عبدالہادی صاحب, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ مزید کچھ اپنے کمنٹس دیں اور مزید آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے کیا فیکٹس اینڈ فگر ہیں, اور یہ بحران جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کے اندر اور مزید کیا چیزیں ہیں جو آپ کی نالج میں آنا ضروری ہے.